السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرسیپشن، ادراک۔ تو ادراک سے مراد ہے وقوف حاصل کرنا، چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ان کے بارے میں ان کا ڈفرنس جاننا کہ چیزوں کے بارے میں فرق کیا ہے، اور ان کو میمورائز کرنا، اس کو سمجھنا۔ تو ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں جس میں ہمیں ہر وقت مختلف قسم کے مہیجات سے واسطہ پڑتا ہے، تو ہمیں ہر وقت ڈفرینٹ قسم کے سٹیمولس سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں ڈفرینٹ قسم کے تجربات سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ مہیجات سادہ اور کچھ پیچیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں، تو کچھ آسان ہوں گے، کچھ مشکل ہوں گے۔ تو جو مشکل ہوں گے ان کے لیے، ان کو جو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ہوتا کہ جب ہم ان مہیجات کی ماہیت کے بارے میں بہتر طور پر وقوف حاصل کر لیتے ہیں، ان کو کوگنائٹ کر لیتے ہیں، تو یہ ادراک کہلاتا ہے۔ کچھ عمل سادہ ہے یا پیچیدہ ہے، تو جب ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو یہ عمل کیا ہوگا، یہ ایکشن جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ پرسیپشن کہلائے گا۔ تو ادراک سے ہم ان تمام اشیاء کا وقوف حاصل کرتے ہیں جو ہمارے محسوسات کے دائرے میں آتی ہیں، کہ جو ہماری سینس کے دائرے میں آتی ہیں۔ ان اشیاء کا تعلق خارجی دنیا سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہماری ذہنی اور جسمانی کیفیت بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو پرسیپشن کا عمل ہے، یہ ہمارا اندرونی بھی ہو سکتا ہے اور بیرونی بھی۔ اندرونی کیسے؟ اب ہمیں بھوک لگی ہے، تو جو ہماری نروز ہیں، ہماری جو سینسری آرگنز ہیں، وہ جو سینسری نرو ہیں، تو وہ وہاں سے انفارمیشن کو ہمارے برین کی طرف ان کو ٹرانسفر کرے گی۔ کیا جی کہ پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کی درد ہے یا کوئی پرابلم ہے، تو ہمارا برین اس کے اوپر پروسیس کرے گا۔ پروسیس کرنے کے بعد وہ جب اسے اینالائزز کرے گا، اس کا تجزیہ کرے گا، تو وہ یہ فیصلہ دے گا کہ بھائی یہ درد نہیں ہے، یہ بھوک کے لیے طلب ہو رہی ہے، ہمارے جسم کو اس وقت انرجی کی نیڈ ہے۔ تو کیا کہ اس عمل سے کیا ہوا ہے کہ ہمارے برین نے پرسیپٹ کیا ہے ہمارے اندرونی، ہمارے سٹومی کو، کہ ہمارے سٹومی کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہے۔ تو ادراک کے عمل میں حواس کے ساتھ ساتھ حافظہ اور فکر بھی شامل ہے، جو حسی معلومات کو ماضی کے تجربات، عقائد اور محرکاتی عوامل کی روشنی میں نہ صرف منظم کرتا ہے بلکہ اسے بامعنی بھی بناتا ہے۔ گویا حواس سے شروع ہونے والا یہ عمل ادراک بننے تک ایک پیچیدہ اور مرکب ذہنی عمل ہے۔ تو جب کوئی چیز ہم پرسیپٹ کرتے ہیں ابتدا میں، ٹھیک ہے جی، تو وہ محض ایک کوئی ایونٹ، کوئی واقعہ ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے جو ریسیپٹرز ہیں، ہماری نرو کے ذریعے ان کو برین تک کنورٹ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو وہ جب اینالائزز ہوتا ہے ان کا جی، ایک پروسیس کے بعد ہم اس واقعے کو، اس چیز کو، اس ایونٹ کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت پیچیدہ عمل ہے۔ جدید ماہرین نفسیات نے ادراکی عمل، جو یہ پرسیپشنل جو یہ ایکشن ہے، ان کو 3 پہلوؤں میں، 3 اسپیکٹ میں بیان کیا۔ پہلے انتخاب کرنا، اس کو سلیکٹ کرنا، پھر اس کی تنظیم کرنا، ٹھیک ہے، اس کو مینج کرنا، پھر اس کی وضاحت کرنا، کہ بعد میں اس کو جب اینالائز کیا جاتا ہے تو پھر وہ پرسیپشن کا عمل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس کی روح سے ماحول میں سے مہیجات منتخب کرنے، انہیں منظم کرنے اور ان کی تشریح کرنے کا عمل ادراک ہے۔ تو ماہرین نے پرسیپشن کی یہ جو تعریفیں بیان کی ہے ڈفرینٹ قسم کی، اپنی اپنی جو ان کی جو نظریات ہیں ان کے مطابق، تو سب سے پہلے ہیں پلسبری۔ تو پلسبری کے مطابق حس اور حافظے کا مجموعہ ادراک ہے۔ تو پلسبری کہتے ہیں کہ
سب سے پہلے کسی چیز کو سینس اس کو ہماری نرو کے ذریعے، ہمارے سینسی آرگن کے ذریعے اس کو برین تک بھیجنا، اس کو کیا کرنا، اس کو اس انفارمیشن کو ریسیو کرنا۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کہیں پر ایک کار اور ایک ٹرالی کی ٹکر ہوتی ہے، تو کیا ہے کہ ہماری جو سینسلی جو پارٹس ہیں، ہمارے جو آنکھ اور کان، ٹھیک ہے، انہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے اور بعد میں کانوں نے سنا ہے، تو یہ بعد میں کیا کریں گے کہ ہمارے برین تک اس انفارمیشن کو بھیجیں گے۔ کیا کہ یہ حسن کام، ہماری جو دو سینسیشن کے جو پارٹس انہوں نے ورک کیا ہے، ایک نے دیکھنے سے، دوسرے نے سننے سے، تو اب ہمارا جو برین ہے وہ اس کو میمورائز کرے گا، اس کا انالائزز کرے گا، تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ پرسیپشن۔ تو اس کے بعد آتے ہیں مارگن۔ تو مارگن کے نزدیک ادراک پہچاننے، فرق کرنے، مشاہدہ کرنے اور چیزوں کے معنی کو سمجھنے کا نام ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ وہ چیزوں کو پہچاننے، ٹھیک ہے جی، ان کا فرق، ڈفرینس کرنا ہے، ان کو اس کی آبزرویشن کرنا ہے، تو ان کے جو معنی کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو یہ ادراک ہے۔ تو تھامس براؤن کے نزدیک مختلف چیزوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا نام ادراک ہے۔ تو تھامس براؤن کی جو تھیوری ہے یہ بالکل ڈفرینسڈ ہے، یہ تلازم کی بیس ہے، ایسوسیشنزم کی بیس، کہ چیزوں کے ساتھ تعلق کرنے کا نام ہی کیا ہے کہ یہ پرسیپشن ہے۔ تو رش کے نزدیک ادراک ان چیزوں، واقعات یا خصوصیات سے باخبر ہونے کا نام ہے جو حسی اعضاء کو مشتعل کرتے ہیں۔ تو رش کے نزدیک یہ ہے کہ جو ہمارے سینسری آرگن ہیں، کہ جو مہیجات، جو چیزیں، جو رونما ہونے والے واقعات ہیں، جو ہمارے اعضاء کو یا ہمارے آنکھوں کو، ہمارے کان کو افیکٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، تو جب ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، تو جب ہم ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہمارے اندر، ہمارے پاس اس کی انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پرسیپشن۔ تو زمبارڈو کے مطابق ادراک ایسا عمل ہے جو حواس سے وصول کردہ معلومات کو منظم کرنے کے بعد ان کی وضاحت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زمبارڈو کہتا ہے کہ جو ہمارے سینسری آرگن ہیں، جو انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو مینج کرتے ہیں اور پھر اس کو انالائز کرتے ہیں، تو گویا کہ حسی معلومات کو بامعنی بنانے کا عمل ادراک ہے۔ ٹھیک، کہ سینسری انفارمیشن ہے جو ہماری ریسیپٹر نے ریسیو کی ہے، اس کو ہماری جو سینسری نرو ہیں انہوں نے برین تک اس کو منتقل کیا، اس کے بعد اس کو انالائز کیا گیا، یہ کمپلیٹ پروسیس کیا ہے؟ پرسیپشن، زمبارڈو کے مطابق۔ تو اس کے بعد اس کی جو فائنل جو ایک تعریف ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، کسی شے، واقعے یا مظہر کے ذہنی وقوف کا نام ادراک ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی واقعہ، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی، تو اس کے پہلو کو، اس کے مظہر کو وقوف کرنا، اس کے بارے میں جاننے کا نام ادراک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے میچ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی ہے جی کہ آج میچ کون جیتی ہے، کون سی ٹیم جیتی، پاکستان جیتا ہے، انڈیا جیتا ہے، کون جیتا ہے، یا پاکستان جیتا ہے، نیوزی لینڈ جیتا ہے۔ تو جب ہم اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کریں گے، کس نے جیتا ہے، کس نے بولنگ اچھی کی، کس نے بیٹنگ اچھی کی، تو پاکستان جیتا ہے وہ کس طرح سے جیتا ہے، اس میں کس نے اچھا رول پلے کیا، ہارا ہے تو اس میں کس نے سب سے گندی کارکردگی دکھائی ہے، تو یہ پرسیپشن ہے۔ یہ حواس میں مہیجات کے معنی، حافظہ اور ذاتی کیفیات کو شامل کرنے سے تشکیل پاتا ہے۔ تو اس کے اندر انسان کے جو ماضی کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جو ہماری میموری یا حافظہ ہے، وہ کس کے اوپر بیس کرتا ہے؟ ہمارے جو پاسٹ کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان کے اوپر بیس کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، پرسیپشن۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔